أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو بہت ساری خیر عطا کر دی ہے۔ فصل لربک، لہذا آپ نماز پڑھیے خالص اپنے رب کے لیے۔ وانحر، اور اپنے رب کی خوشنودی کے لیے قربانی کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ایسا ہے کہ اس کی جڑ کٹنے والی ہے۔ یہ سورہ کوثر مکہ میں نازل ہوئی، اور قرآن کی جو ترتیب ہے اس میں 108 نمبر پر ہے، اور اترنے کی جو ترتیب ہے اس کے اعتبار سے 15 نمبر پر ہے۔ اس میں 3 آیتیں، 1 رکوع ہے، 12 کلمات ہے اور 42 حروف ہے، اور قرآن کی سب سے مختصر صورت ہے۔ قرآن کی سب سے مختصر صورت ہے، چھوٹی سے چھوٹی صورت یہ ہے کلمات اور حروف کے اعتبار سے۔ اس کا ماقبل کی صورت کے ساتھ کانٹیکٹ اور ربط، اس سے پہلے ہم نے سورہ ماعون پڑھی، ارأیت الذی، تو ارأیت الذی میں منافقین کی 4 بری عادتوں کو ذکر کیا تھا۔ ایک بری عادت تو یہ تھی کہ وہ لوگ بخل اور کنجوسی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کے مقابلے میں انا اعطیناک الکوثر، بخل کے مقابلے میں سخاوت اور کثرت کو ذکر کیا۔ دوسری وہاں جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ منافقین نماز چھوڑتے تھے، تو یہاں اس کے مقابلے میں نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ وہاں تیسری بات یہ ذکر کی تھی کہ منافقین اگر نماز پڑھتے ہیں تو دکھلاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، تو یہاں بتایا کہ نماز پڑھنی ہے تو لربک، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے۔ اور وہاں چوتھی بات یہ ذکر کی تھی کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، برتنے کی چیزیں ہیں اس سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں۔ تو یہاں روکنے کو نہیں کہا گیا، یہاں کہا کہ قربانی دینی چاہیے آدمی۔ تو وہاں جو 4 چیزیں تھیں جو منافقین نہیں کرتے تھے، اس صورت میں اس کے مقابلے میں 4 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ جو 3 آیتوں کی صورت ہے اس کا خلاصہ 4 باتیں ہیں۔ اس میں 2 خوشخبریاں دی گئی ہیں اور 2 حکم دیے گئے ہیں۔ 2 خوشخبری ہے اور 2 حکم ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے خوشخبری یہ دی گئی انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر دی۔ کوثر عربی زبان میں یہ کثرت سے نکلا ہوا ہے، اور عربی زبان میں اور اہل عرب کوثر اس چیز کو کہتے ہیں جو گننے کے اندر، کاؤنٹنگ کے اندر، شمار کرنے کے اندر اور کوالٹی اور صفت کے اعتبار سے بہت اچھا ہو اور زیادہ ہو، اس کو اہل عرب اور ڈکشنری میں کوثر کہا جاتا ہے۔ تو اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر بھی وہی کی ہے کہ ہم نے آپ کو بہت ساری خیر، بہت کثرت سے خیر دی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، جب ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفصیل لیں گے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو دعا دی تھی کہ اللہ تم کو قرآن کی بہت سمجھ عطا فرما، اس لیے چھوٹی عمر تھی لیکن قرآن بہت اچھا سمجھتے تھے وہ۔
تو وہ فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد یہاں بہت ساری خیر، تو اب اس کے اندر ظاہری باطینی دنیاوی اخروی ہر قسم کی نعمت اور فضیلت اس میں شامل ہے۔ چنانچہ اس کی ڈیٹیل اور تفصیل علماء نے لکھی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے بڑی خیر تو نبوت عطا فرمائی، نبی بنایا، یہ بہت بڑی خیر ہے۔ دوسرا حکمت عطا فرمائی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت، سمجھ کہ کس وقت کیا کرنا ہے، کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، یہ بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ اس کے بعد بہت سارے معجزات، سب نبیوں سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات عطا کیے۔ خلق عظیم، ہم تبارک کے بعد والی صورت ہے وہاں پڑھتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کو اللہ نے خلق عظیم، تو خلق عظیم بھی بہت بڑی خیر ہے۔ خلق عظیم کس کو کہتے؟ تاکہ کوئی برا سلوک کرے تو اولا تو اس کو برداشت کرنا ہے، اس کو معاف کرنا ہے، اور پھر اس پر احسان کرنا ہے۔ خلق عظیم کس کو کہتے ہیں؟ برداشت کرنا ہے، معاف کرنا ہے اور احسان کرنا ہے، یہ خلق عظیم۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، تو یہ بھی بہت بڑی خیر ہے۔ اس کے علاوہ رفعت ذکر، سورہ علم نشر جو بھی نماز میں پڑھی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو، ان کے تذکرے کو اتنا بلند اور اتنا زیادہ کیا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اذان میں بھی ساتھ میں آتے ہیں، کلمہ پڑھو وہاں بھی ساتھ میں آتے ہیں، اور ایک ریسرچ کے مطابق چونکہ سورج تو ہمارے وہاں ڈوب گیا، کہیں نکلا ہوا ہوگا، 24 گھنٹوں کا شیڈیول ایسا ہے کہ ہر گھڑی کہیں نہ کہیں اذان ہوتی ہے، اور جب اذان ہوگی تو اللہ کے نام کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ، کتنی بڑی فضیلت۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ نصرت علی الاعداء، دشمنوں پر مدد، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کم نہیں تھے، خود گھر میں چچا دشمن تھے، قبیلہ دشمن تھا، مدینہ میں گئے تو منافقین، یہود، بہت سارے دشمن، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی گئی، ہر جگہ آپ کو کامیاب فرمایا گیا۔ کثرت فتوحات، بہت ساری جنگیں ہوئی، اللہ نے جیت عطا فرمائی، یہ بھی کوثر میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے علوم، یہ جو معلومات ہے، علوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا علم دیا گیا، حدیث میں آتا ہے اوتیت علم الاولین والآخرین، کہ مجھے اولین کا بھی اور آخرین کا بھی جتنے علم کی خزانے ہو سکتے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، تو یہ بھی کثرت۔ اسی طرح آپ کے ماننے والے بھی، کثرت اصحاب، ماننے والے بھی اللہ نے خوب عطا فرمائے۔ خود آپ کی زندگی میں 1 لاکھ سے اوپر تعداد بڑھ گئی، حالانکہ 23 سال کی زندگی بہت مختصر عرصہ ہے، اس میں مکہ میں 13 سال تو خاص طور پہ کوئی کام کرنے نہیں دیا گیا۔ مدینہ کی 10 سال کی زندگی میں اتنی بڑی تعداد آپ نے محنت کر کے اللہ نے تیار کروائی، تو یہ صرف آپ کی خصوصیت ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک نبی ہوگا، ان کے ساتھ ان کا کوئی ماننے والا نہیں ہوگا، ایک نبی ہوگا ان کے ساتھ کوئی 1 آدمی ہوگا، ایک نبی ہوگا ان کے ساتھ کوئی 2 آدمی ہوں گے، لیکن میرے ساتھ بہت بڑی تعداد ہوگی۔ تو یہ فضیلت قیامت کے دن فرمایا کہ بھئی 120 صفیں ہوگی تاکہ 80 صف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ تو یہ کل کوثر میں یہ سب چیزیں آ رہی ہیں۔ غلبہ دین، دین کا غلبہ، آج اگرچہ مسلمان پستی میں نظر آ رہے ہیں لیکن اسلام تو آج بھی بلند ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام تو بلند ہونے آیا ہے، جھکنے نہیں آیا ہے۔ تو اسلام تو جس دن سے دنیا میں آیا ہے اونچا ہی رہا ہے۔ اگر کہیں پریشانی ہوئی ہے تو مسلمانوں کو ہوئی ہے، اور کیوں ہوئی ہے؟ اسلام پر نہ چلنے کی وجہ سے، بہت سیدھا حساب ہے۔
اس لیے بزرگوں کا کہنا ہے جن کی حالات پر بھی نظر ہے اور دین کا علم بھی گہرا ہے اور وہ مسلسل امت کے لیے راتوں کو جاگتے بھی ہیں، محنت بھی کرتے ہیں ہر فلم، ان کا کہنا یہ ہے کہ بھارت میں اسلام کا فیوچر بہت بہترین ہے، لیکن سننا اسلام کا کہا ہے، کس کا فیوچر اچھا ہے؟ اسلام کا بھوشیہ اس سرزمین پر بہت اچھا ہے، اور جو اسلام کو اپنائے گا اس کا بھی اچھا ہے، اسلام کو اپنائے گا۔ ہمیں کوشش کرنی، ہمیں 100% اسلام پر آنا ہے۔ اس لیے وہ آزادی کے زمانے کا ایک واقعہ آپ سب کو معلوم ہے، مولانا طارق جمیل صاحب اپنے بیان میں سناتے ہیں کہ یو پی کے کسی علاقے میں ایک زمین کا مسئلہ تھا، مسلمان کا کہنا تھا میری زمین ہے، غیر کا کہنا تھا کہ میری زمین ہے، مقدمہ گیا کورٹ میں، تو جج انگریز تھا، اس نے کہا کہ تم کسی ایک آدمی اپنا سماج کا لیا، وہ جو کہے اس پر تم دونوں راضی ہو جانا تھا کہ ٹھیک ہے، تو ایک مولانا کو لے گئے، مولانا نے کورٹ میں کہا کہ جج صاحب یہ زمین یہ سندھو کی ہے، مسلمان تو خوش تھے کہ مولانا کو لے جا رہے، تو مولانا کیا کہیں گے؟ کیونکہ مسجد بنانی تھی اس زمین پر، تو کیا کہیں گے؟ اپنی ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ قاعدے کے مطابق اور کاغذات کے مطابق یہ بھائی کی ہے، مسلمان کی نہیں۔ تو جج نے جو کومنٹ کی تھی وہ یہ کی تھی کہ آج اسلام جیت گیا اور مسلمان ہار گیا۔ کیا کومنٹ کی تھی؟ اسلام جیت گیا، مسلمان ہار گیا۔ تو آج جہاں بھی جیت ہو رہی تھی اسلام کی، تو الحمدللہ جیت ہی ہو رہی ہے۔ اگر مار بار پڑ رہی تو مجھے آپ کو پڑ رہی ہے، کیوں پڑ رہی ہے؟ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرماوے اور پورے اسلام پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کوثر کے اندر علماء نے فرمایا مقام محمود، اللہ تعالیٰ نے ایک مقام رکھا ہے جو صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اذان کے بعد جو دعا ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ ہمیں اذان کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہ مقام محمود تو نے جو رکھا ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، تو مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے دے گا، اس لیے تم اذان کے بعد دعا کیا کرو۔ تو ہمیں اذان کے بعد کی جو دعا ہے یہ پڑھنی چاہیے۔ اس کے ساتھ کوثر کے اندر حوض کوثر اور نہر کوثر بھی آ گئے۔ عام طور پہ کیا سمجھا جاتا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دی، تو سب اس کا ترجمہ بسا اوقات یہ بھی کر دیتے ہیں کہ کوثر دے دی، تو پھر اگر اس کی تفسیر کوثر کریں گے تو یہ سب معنی اندر آئیں گے۔ تو حضرت ابن عباس والی تفسیر بہت بہترین ہے۔ تو کوثر ایک تو نہر ہے کوثر جنت میں، اور میدان محشر جہاں ہوگا وہاں ایک حوض ہوگی، اس کا نام ہے حوض کوثر۔ تو جنت میں تو نہر ہے، اور میدان محشر ہوگا وہاں جیسے عام طور پہ کنواں ہوتا ہے، کنویں کے بعد وہ کیا بولتے ہیں، یہاں جو بھی بولتے ہو، تو کنویں کا پانی اس میں آتا ہے، پھر اس میں سے کپڑے دھوتے، یہ کرتے وہ کرتے جی۔ تو ایسا نہر جو ہے وہ جنت کے اندر ہے، نہر کوثر، اور حوض جو ہے وہ میدان محشر میں ہوگی، جہاں حساب کتاب ہونا ہے وہاں ہوگی یہ حوض۔ اور کتابوں میں لکھا، حدیثوں میں آتا ہے کہ سونے اور چاندی کے 2 پرنالے گویا اس میں گریں گے۔ جنت کی جو نہر ہے، جیسے ہمارے چھتوں سے وہ پانی گرتا ہے، بارش گرتی ہے تو جنت کی نہر کے 2 پرنالے اس حوض میں گریں گے، اور وہ حوض بہت بڑا ہوگا، اور وہاں پانی پینے والوں کے لیے جو گلاس رکھے ہوں گے، ستاروں، جو آسمان میں ستارے کتنے تو دکھتے کتنے دکھتے نہیں، اس کی تعداد کے بقدر ہوں گے، اس کا پانی بالکل صاف ہوگا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور اس پانی میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جو میدان محشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے ایک مرتبہ پیے گا، اس کو میدان محشر کے کسی مرحلے میں پیاس نہیں لگے گی جنت میں جانے تک۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ پانی کس کو ملے گا؟ تاکہ دنیا میں جو صراط مستقیم پر چلا ہو۔ اس لیے کہ حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ حوض پر آئیں گے تو فرشتے دھکے دیں گے، چلو یہاں سے چلو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے بھائی آنے دو، تاکہ آپ کو معلوم ہے انہوں نے آپ کے جانے کے بعد کیا کیا تھا، انہوں نے سب چینجنگ کر دیا تھا،
परिवर्तन कर दिया था, जो समझ में आता था वो करते थे, बाकी शरीयत सुन्नत क्या उससे कोई लेना देना। तो ज़ाहिर ही बात है, अगर दूर रहे तो हौज़े कौसर से हम दूर हो जाएंगे, शफाअत से दूर हो जाएंगे। तो ये एक नहर है हौज़े कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर। और उलमा ने ये भी लिखा है कि जो कुरान से जितना ज़्यादा ताल्लुक़ रखेगा पढ़ने, समझने, फैलाने के एतबार से, उसको हौज़े कौसर से इतना हिस्सा मिलेगा, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों एतबार से। तो हमें कुरान से, जैसे ये भी एक कुरान की इशाअत है, हम अपने बच्चों को हाफिज़ बनावे, मकतब में पढ़ावे, या जिस एतबार से हम कुरान की इशाअत कर सकते हैं वो सब इसमें शामिल है। तो ये पहली खुशखबरी सुनाई गई, इन्ना आतैना कल कौसर। अब जब नेमत मिली तो नेमत के बाद सबसे पहला तकाजा क्या होता है? शुक्रिया। फसल्लि लिरब्बिक, तो हुक्म दिया कि जब इतनी बड़ी नेमत मिली है आपको तो आप इसके शुक्रिये में नमाज पढ़िए। और नमाज किसके लिए पढ़नी है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह राज़ी हो जाए। कौन राज़ी हो जावे? दुनिया नहीं, अल्लाह राज़ी हो जावे, इसलिए नमाज। कौन सी नमाज? उलमा ने फरमाया 5 नमाज़ें, और ख़ास तौर पे ईद की नमाज, इसमें ईद की नमाज। और उसके बाद ये पहला हुक्म हुआ। दूसरा हुक्म है वनहर, कुर्बानी। तो ईद की नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद कुर्बानी करेंगे। नहर असल में ऊँट को ज़बह करने का जो तरीका है उसको नहर कहते हैं, लेकिन यहाँ मुराद है कुर्बानी। और उलमा ने ये लिखा है कि कुर्बानी में भी इखलास होना चाहिए, इसलिए कि आयत में लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, कि तुम्हारा जानवरों का गोश्त और खून अल्लाह को नहीं पहुँचता, वो तो दिल को देखता है, नीयत कैसी है, वरना गोश्त तो हमें ही खाना है। तो इखलास के साथ। और उलमा ने इसमें ये भी लिखा है कि मिल्लत के लिए, मज़हब के लिए जितनी भी कुर्बानियाँ दी जाती है वो इसमें शामिल है। और ख़ास तौर पे अगर हमें कौम को, समाज को, मिल्लत को कामयाब बनाना है तो सबसे पहले खुद की कुर्बानी है। छुरी लेके अपने नफ्स पर फिराने की है। किस पर? नफ्स यानी अपने आप को काटना नहीं है, वो मैं बड़ा बनूं उस पर छुरी फेरनी है। उस वक्त तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता, कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती है जब तक कि हम अपने ख्वाहिशात, चौंचलों पर, चूँकि आम तौर पे टकराव कहाँ होता है? मैं बड़ा बनूं, और वो भी कहते हैं बड़ा बनूं। अब 2 गिरोह हो गए, पार्टीशन हो गया। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के वहाँ बड़ी बड़ी सलाहियत के लोग थे, लेकिन एक को कहा कि ये बड़ा, चलो ठीक है यही बड़ा रहेगा, चाहे वो दूसरा आदमी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो इसी की मानेंगे। हम देखते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद, एक नौजवान सहाबी है, अमीर बनाया। उनके मातहत कौन? कि अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, इतने बड़े बड़े लोग। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ तो हज़रत अबू बकर को ज़रूरत थी कि हज़रत उमर को अपने पास रखे, तो पहले हज़रत ज़ैद की इजाज़त ली कि आप इजाज़त दो तो मैं अपने पास रखूँ इनको। इतनी इताअत। इसलिए वनहर में ये हम सब के लिए पैगाम है कि हमें समाज को आगे बढ़ाना है। एक उदाहरण दे दूँ, पॉलिटिक्स, कि भाई हर मोहल्ले से आदमी खड़ा हो जाएगा तो जाहिर बात है दूसरी जगह चला जाएगा सब। तो कुर्बानी 2 मोहल्ले वाले दे देंगे तो 3 मोहल्लों का वोट कहाँ जाएगा? एक जगह जाएगा, है क्या नहीं? लेकिन 2 आदमियों को कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो एक मिसाल है, उदाहरण है हर जगह। अल्लाह ताला समझ अता फरमावे। उसके बाद तो पहली तो खुशखबरी हो गई, 2 हुक्म हो गए। अब फिर एक खुशखबरी, इन्न शानिअका हुवल अबतर, कि आपका दुश्मन ही ऐसा है कि उसकी जड़ कट जाएगी। इसको समझने से पहले ये समझिए कि इसका क्या मतलब है, या ये सूरत उतरी ही इसलिए थी, इस जुमले के लिए। हुआ ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई 25 साल की उम्र में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से, जबकि उनकी 40 साल की उम्र थी। तो अल्लाह ताला ने 5 साल के बाद पहली लड़की दी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, बड़ी बेटी थी। उसके बाद मज़ीद 3 साल के बाद अल्लाह ने रुक़ैया दी। फिर कुछ साल के बाद उम्मे कुलसूम आई।
اور پھر آپ کی نبوت کا 16واں سال تھا، یعنی 41، نبوت کا تو پہلا سال تھا، اس وقت حضرت فاطمہ پیدا ہوئی، اور لڑکا بیچ میں، یعنی قاسم وغیرہ جو ہے وہ بیچ میں، تو 4 لڑکیاں اور 2 لڑکے حضرت خدیجہ سے ہوئے، لیکن دونوں لڑکے بچپن میں انتقال کر گئے، حضرت قاسم بھی اور حضرت عبداللہ بھی، جن کو لقب طاہر طیب بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں کا انتقال ہو گیا، تو عاص بن وائل، عتبہ بن ابی معیط اور بڑے بڑے جو گورگنٹال تھے، لیڈر تھے کافروں کے، مشرکوں کے، انہوں نے یہ کہا کہ جب ان کی نرینہ اولاد یعنی جینس مرد بچے مر گئے تو اب ان کا کام آگے چلنے والا نہیں ہے، تھوڑے دنوں کے بعد یہ بھی انتقال کر جائیں گے اور ان کا لایا ہوا دین ختم ہو جائے گا، پھر ان کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ تو وہ ابتر کہتے تھے، ابتر عربی میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس کی جڑ کٹ جائے، جس کا نسب، جس کا مشن آگے نہ چلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت اتاری کہ آپ کی جڑ نہیں کٹنے والی ہے، جو دشمن کہہ رہا ہے اس کی جڑ کٹے گی۔ تو جب یہ آیت اتری تب تو عاص بن وائل کی اولاد تھی، عقبہ بن ابی معیط کی بھی اولاد تھی، تو مراد یہ نہیں تھی، مراد یہ تھا کہ نام و نشان ختم ہو جائے گا، اور اللہ کے ایسا ہی ہوا، ان کا نام کوئی نہیں لیتا۔ ان کا نام ہم تفسیر کی کتابیں پڑھتے تو اس میں آتا ہے، وہ بھی برائی سے آتا ہے، دنیا میں کوئی نام ان کا نہیں رکھتا ہے، عاص بن وائل کسی نے نام رکھا ہو، لیکن آپ سرچ کر کے دیکھ لیجئے، محمد نام کے دنیا میں سب سے زیادہ لوگ ملیں گے، چاہے بھارت کا ریسرچ کیا جائے یا انٹرنیشنل لیول پر ریسرچ کرے تو محمد کے نام کے بہت سارے ملیں گے، پہلا نمبر اسی کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اولاد چلائی، اس لیے آپ دیکھیں گے ہر علاقے میں سید ملیں گے، اور روحانی اولاد، ایمان والے دنیا میں جتنے ہیں سب آپ کی اولاد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ آپ کی جڑ نہیں کٹنے والی ہے، جو کہنے والا ہے اسی کی جڑ کٹنے والی ہے۔ یہاں پر تو وہ 2 خوشخبریاں اور دونوں حکم ہو گیا۔ اب اخیر میں علماء نے ایک بات کہی ہے، اس کو کہہ کر آج کا ہم سبق پورا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے زمانے کے کسی بھی دشمن کو ناکام کرنا ہے تو اس کے لیے اس صورت میں ہمیں علاج بتایا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز کی پابندی۔ ہمارا معاشرہ 100% نمازی بنے، اس کی محنت، خود نمازی بنتے ہوئے نمازیوں کو لانے کی محنت، یہ ایک کام ہے۔ 100% نمازی ہو جاوے تو دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور ہو جائے گا، خالی نماز کا کہہ رہا ہوں، نماز۔ اور دوسرا عمل بتایا قربانی، یعنی قربانی کا مطلب آدمی جس لائن سے جو قربانی دینی پڑے، خاص طور پہ جذبات کی قربانی۔ اور اگر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں سمجھنا چاہے تو حالات ٹھیک کرنے کے لیے جان اور مال کا جو نظام ہے اس کو صحیح کرنا ہے۔ سب سمجھتے جان میری ہے، میں رات کو جاگوں تم کو کیا ہوتا ہے، پیسے میرے ہیں میں جتنے بھی اڑاؤں تم کو کیا ہوتا ہے، نہ جان ہماری ہے نہ مال ہمارا ہے، یہ تو خرید لیا اللہ نے۔ تو جان اور مال کا نظام شریعت کے مطابق ہو جاوے اور ہم ہمارا ہے اس دھوکے سے نکل جاوے تو انشاءاللہ ہمارے ملک کا نقشہ بھی اور عالم کا، پورے عالم کا نقشہ الگ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ بھی عطا فرماوے، ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرماوے، اور نماز اور قربانی کی خاص طور پہ اہتمام کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔